تو حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے برکت حاصل کرتے تھے ہم لوگ جو ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جبہ تھا ہم اس کا دھون بیماروں کو پلاتے تھے اور بیمار کے بدن کے اوپر ملتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے کا دھون جو ان سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے رسول کی برکت سے جس بیمار کو ہم حضور کے جبے کا دھون جبہ جو عبایا ہوتا ہے اس کا جو دھون ہم اس کو پلاتے تھے یا اس کے بدن پر ملتے تھے تو اللہ بیماروں کو صحت مند کر دیتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضور جبہ پہنتے تھے جون سے علامہ شہاب الدین خفاجی فرماتے ہیں تو اور ایک بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ جو شخص بیمار ہو جاتا حضرت ام سلمہ کے پاس ایک برتن تھا وہ اس برتن کے اندر حضرت ام سلمہ کے پاس ایک برتن جو بندہ بیمار ہوتا وہ حضرت ام سلمہ کے گھر ایک برتن بھیجتا تھا تو حضرت ام سلمہ اس برتن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو رکھتی تھیں اور پھر اس برتن میں پانی ڈالتی تھیں اور پھر اس برتن کا دھون جو ان سے دھون یا تو وہ اس بیمار کو پلاتی تھیں یا اس بیمار کو اس سے غسل کروایا جاتا تھا تو اس پانی کی اس بیمار کو برکت حاصل ہوتی تھی یعنی وہ بیماری ختم ہو جاتی تھی جو ان سے اسی طرح ایک روایت کے اندر ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے عمرہ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر کے بال منڈوائے تو لوگ آپ کے بال لینے کی طرف جھپٹے کیونکہ جب حضور بال مبارک کٹواتے تھے منڈواتے تھے تو لوگ برکت کے لیے آپ کے بال مبارک آج بھی دنیا میں دیکھیں بے شمار جگہوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی زیارت کروائی جاتی ہے تو آپ نے بال مبارک منڈوائے تو لوگ صحابہ کرام دوڑے آپ کے کسی کے ہاتھ میں کوئی آپ کا بال مبارک آج جو بھی نائی تھا یا جو بھی آپ کے بال کاٹ رہا تھا تو وہ دوڑے کہ آپ کے بال مبارک جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ آ جائیں تو فرماتے ہیں حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ آپ کی جو پیشانی کی طرف کے بال تھے نا میں ایک دم ادھر کی طرف لپکا کہ یہ جو بال نیچے گر رہے ہیں نا یہ بال میں اٹھا لوں جو پیشانی مبارک کی طرف جون سے تھے تو فرماتے ہیں کہ میں نے وہ بال اٹھا لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور میں نے ان کو اپنی ٹوپی میں رکھ لیا تو میں نے ان بالوں کو اپنی ٹوپی کے اور جب میں نے ان کو اپنی ٹوپی کے اندر ان بالوں کو سی لیا یا رکھ لیا تو میں نے ان کو اگلے حصے میں رکھا اگلے حصے کے اندر ٹوپی کے اگلے حصے میں رکھا فرماتے تھے اس کے بعد میں جس جنگ میں بھی گیا یا جس جنگ میں بھی مجھے اس جنگ کا کمانڈر بنا کر بھیجا گیا مجھے اس جنگ کے اندر فتح حاصل ہوئی حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں مبارک کی برکت تھی جون سی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کی برکت سے فیض سے اس کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں جو چلی گئی تھیں وہ واپس آ گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو صرف ایک واقعہ مگر اگر آپ احادیث کے اوپر غور و فکر کریں آپ احادیث پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک ہو گئے آپ کے برتن مبارک ہو گئے آپ کا بال مبارک ہو گئے وہ مشکیزہ جس کا منہ کاٹ کے رکھ لیا گیا تھا صحابہ وہ احادیث میں ملتا ہے اور بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ آپ کے صرف بالوں مبارک کی برکت اتنی تھی کہ وہاں یہاں تو درجنوں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید والا میں نے جو واقعہ بتایا کہ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد جس جنگ کے اندر بھی میں گیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں مبارک کی برکت تھی جو میں نے اپنی ٹوپی کے اندر سلوائے تھے اور آپ کی پیشانی مبارک کے فرنٹ کے بال میں نے پکڑے تھے اور میں نے رکھے بھی اپنی ٹوپی کے اندر فرنٹ کی جانب تھے جون سے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے ہر جنگ کے اندر میں فتح اور کامرانی اور کامیابی کے ساتھ واپس لوٹا